اب میں دعوت دوں گا بیان کے لیے اونر آف اسکول محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام والدین کرام، عزیز طلبہ و طالبات، معزز اساتذہ کرام، یقیناً آج کا دن جو ہے وہ انتہائی مبارک دن ہے، خصوصاً قائد پبلک ہائی اسکول اس ادارے کے لیے، اور آج کا دن بڑا مبارک کا دن ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں نے آج حفظ القرآن کا آخری سبق سنایا، اور جن والدین کے بچے حافظ قرآن ہیں اس کا جو اصل ادراک ہے وہ اس وقت ہوگا جب یوم آخرت والے دن وہ لوگ جو کہ جہنمی گردانے جا چکے ہوں گے، یعنی جن کے متعلق ڈکلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے جہنم میں جانا، اس وقت حافظ قرآن کو ندا دی جائے گی کہ اب تم جو بخشوانا چاہو، جن کی شفاعت کرنا چاہو کر لو، تو سب سے پہلے اپنے والدین کی شفاعت کرے۔ تو یہ بہت بڑا ایک فریضہ تھا جو ان بچوں نے مکمل کیا، اور ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس کا ذکر کرنے والا؟ یعنی یہ ایک ندا ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب، واحد کلام ہے جس کو آپ ازبر یاد کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی دوسری کتاب ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کو آپ زیر زبر کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل ازبر ہو، ہو بہو وہی تشبیہ وہی الفاظ ہوں جو قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے وہ اسی کلام میں ہے کہ واحد یہ کلام ہے جس کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ اقوام جو ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیے، قوموں کی تاریخ کو جب پڑھیں گے تو توریت بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری، آپ کو اس کا کوئی حافظ جو ہے نا وہ نہیں ملتا۔ اس زمانے میں بھی اس کا کوئی حافظ نہیں تھا، نہ اس کو کوئی حفظ کرنے کا کوئی رجحان ہوتا تھا، وہ بھی کلام اللہ کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کلام اتارا نا، فائنل، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ڈال دی کہ اب اس کو اگر حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، خصوصاً یہ بچی جو ہے جو 8 ماہ میں حفظ کر گئی ہے، اس کے والدین کو میری طرف سے خصوصی مبارکباد، اور تمام والدین کے بچے جنہوں نے آج 10 حفاظ ہیں جنہوں نے اپنے آخری سبق سنائے۔ پچھلی روٹین میں تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہر مہینے ایک دو حافظ قرآن جو تھے وہ فارغ ہو رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب تواتر سے بڑا تیز سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آج کے پروگرام میں 10 حفاظ ہیں۔ ان سب کے والدین کو میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بچے کم از کم 1 سال منزل نہیں سناتے، ان کو اپنی جگہ سے ہلانا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ جذبات میں آئے ہوتے ہیں، زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، اور بچہ ان سے زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، جی میں اب جو ہے نا وہ اسکول ایجوکیشن کی طرف جاؤں گا، جائے اسکول ایجوکیشن کی طرف، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معاونت نہیں ہے، لیکن فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ وہ پہلے پورا 1 سال اپنی منزل پکی کرے، پورا 1 سال اپنی منزل پکی کرے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی تعمیر ہوتی ہے، اس میں سیمنٹ اچھا ڈالا جاتا ہے، جتنا مرضی اچھا سیمنٹ ڈالے، تعمیر اس وقت تک پکی نہیں ہوتی جب تک اس کو پانی نہ لگایا جائے۔ پانی لگاتے ہیں تب بانڈ بنتے ہیں، تو یہ منزل جو ہے بیسیکلی پانی لگانے والا معاملہ ہے کہ جب اس کو کسی نے اگر کم از کم 1 سال تک تواتر کے ساتھ استاد کی زیر نگرانی اس کو یاد کر کے نہ سنایا تو یہ منزل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جتنی جلدی آتی ہے نا اس سے تیزی سے یہ نکل جاتی ہے۔ بہرحال ان بچوں کے گفٹ کے لیے آج ہم ایک پالیسی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اب ان بچوں کی اگلے 6 ماہ تک اسکول کی طرف سے، حفظ کی طرف سے کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ 6 ماہ کا تحفہ ہے فیسوں کا جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں بار بار کہوں گا کہ خدا را میں جتنے بھی بچے حفظ کر کے جاتے ہیں ان کے والدین کو یہی کہتا ہوں
لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت کم عمل کرتے ہیں. فوراً جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن کی طرف چلتے ہیں اور بچے کو جو ہے نا وہ منزل سے اٹھا دیتے ہیں, اور پھر 5-6 ماہ کے دوران, سال کے دوران بچے کی یہ جو منزل یاد کی ہوئی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب یہ ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ ہاتھ میں آتی نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. اس کلام کی یہ خصوصی معاملہ ہے کہ جو اس کو پکڑتا ہے یہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے, اور جو اس سے 1 قدم دور کرتا ہے وہ اس سے 10 قدم دور جاتا ہے. لہذا یہ کبھی بھی نہیں بھولنا. ایک روٹین بچے کی بنا دیں کہ نماز فجر کے بعد اس نے جو ہے 1 پارہ منزل کا نکالنا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم میں یا فرسٹ ٹائم میں اپنے استاد کو سنانا ہے. 1 سال تک یہ پریکٹس جاری رہنی چاہیے. اگر یہ جاری رہے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے جنہوں نے یہ حفظ کیا ہے یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بنیں گے. لیکن یہ اسی صورت میں بنیں گے نا منزل یاد رہے. اگر منزل بول گئی تو پھر کیسے ہونا ہے معاملہ. اس لیے ان کو منزل, یہ بچے ہیں ابھی, انہیں نہیں سمجھ, تو آپ لوگوں نے سمجھانا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کی روٹین اس طرح کی بنانی ہے کہ یہ اب ساری زندگی اس کا, اچھا یہ 4-5 سال کا عرصہ ہوتا ہے بس. جب یہ روٹین بن جاتی ہے نا بچے کی, روزانہ 1 پارہ نکال لے گی, پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. 2-4 سال آپ کیئر کریں گے اس کے ساتھ, پھر وہ بچہ میچور بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک عادت بن جاتی ہے. تو عادت جو ہوتی ہے وہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے, اس کے لیے کچھ تقویض نہیں کرنی پڑتی. دیکھیں نا, بری عادات بھی ہوتی ہیں, اچھی عادات بھی ہوتی ہیں. ایک بندہ اس کو عادت ہے کہ وہ صبح اس نے مارننگ واک ضرور کر دی ہے, وہ بیمار بھی ہو وہ نکل جائے گا, اس کی عادت بن گئی ہے ساری زندگی. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جو ہے نا وہ کچھ بھی کر لے, اس کو رات کو 9 بجے نیند آ جانی ہے کیونکہ اس کی عادت بن گئی ہوئی ہے. وہ چیئر پر بھی بیٹھا ہوگا تو اس کی آنکھ لگ جائے گی. تو اس کو بھی عادت بنانا ہے, اور عادت تبھی بنتی ہے جب آپ مسلسل کسی کام کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوں تو وہ عادت بن جاتی ہے. جب عادت بن جائے گی پھر پریشانی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے سب سے اہم مرحلہ اب شروع ہوگا کہ آپ لوگوں نے ان بچوں کو ان کی روٹین میں اس کلام کی یاد دہانی رکھنی ہے. ہر روز 1 پارہ منزل کا نکالتے رہیں اور اپنے استاد کو سناتے رہیں, یعنی 1 مہینے میں 1 قرآن. تو جب ان کی روٹین بن جائے گی 1-2 سال, اس کے بعد انشاءاللہ وہ عادت بن جائے گی. پھر آپ کو نہ بھی کیئر کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ بچے کی عادت بن چکی ہوگی. تو یہ ذرا اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا. باقی میں پھر آپ لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ بڑا مبارک دن ہے آپ کے لیے, اور اس کا باقاعدہ جو ہے ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, ایک سند ملتی ہے جو ادارے کی طرف سے ملے گی کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے. وہ سند 1 سال کے بعد ملنی ہے, پہلے نہیں ملے گی. اور وہ شرط یہی ہوگی کہ بچے نے کم از کم 1 سال منزل سنائی ہوئی ہے, ورنہ سند ہم ایشو نہیں کریں گے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. باقی ان کا جو اصل پروگرام ہے جس میں ہم ان کی دستار بندی کریں گے وہ رزلٹ فنکشن ہے. غالباً 25 یا 26 فیبروری کو وہ دن آپ کو پتہ چل جائے گا. اس دن باقاعدہ سارے اسکول کے پیرنٹس آئے ہوں گے نا, تو ان کے سامنے ان بچوں کو بلایا جائے گا تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ ان بچوں نے کتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. تو آج تو سارے رشتہ دار احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, یا ان کے ہم جولی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس دن سارے پیرنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تمام پورے اسکول کے بچوں کے پیرنٹس یہاں پہ موجود ہوں گے. تو ان کی اصل دستار بندی جو ہے وہ اس دن ہوگی 25 فیبروری یا 26 فیبروری آئی تھے, وہ کلیئر ہو جائے گی. آپ کو ڈیٹ, آپ کو دعوت نامہ اس کا مل جائے گا, اس کو سکپ نہ کیجیے گا, اس میں ضرور آئیے گا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری دعا ہے کہ جس طرح بچوں نے یہ محنت سے یہ کلام جو ہے یہ اپنے سینوں میں اتارا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ساری زندگی ان کے سینوں میں اسی طرح یہ محفوظ رہے, اور یہ روز قیامت اپنے والدین کے لیے شفاعت کا سامان بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ القرآن انچارج محترم جناب قاری عبدالوہاب صاحب کو کہ وہ دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں. محترم قاری عبدالوہاب صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان بچوں کا پڑھنا، ان بچوں کا حفظ کرنا اور اساتذہ کرام یا ٹیچر صاحبان کا حفظ کرانا، یا ہمارے پرنسپل صاحب کی کاوشوں کا کرنا، یا والدین کا تعاون کرنا، یا اللہ ان ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ جتنے والدین بیٹھے ہیں یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ قیامت والے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت والا بنا۔ یا اللہ یہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، والدین والدہ، جو بھی رشتہ دار، جو بھی بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی جائز تمنائیں ہیں، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں یا اللہ ہمارے ان پرنسپل صاحب نے بڑی محنت کر کے یا اللہ اس شعبے کو چلایا، یا اللہ ان کی اس محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم جتنے حضرات اس شعبے میں کام کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنا اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا اصلاح نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اس منزل کو تا قیامت تک یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ یہ جو اساتذہ کرام نے محنتیں کی ہیں، یا اللہ یہ قاریہ صاحبان نے جو محنتیں کی ہیں، یا اللہ ان کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ یا اللہ موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ یا اللہ جب نزا کا وقت ہو یا اللہ زبان پر کلمہ محمدیہ جاری فرما۔ یا اللہ نزا کے وقت زبان پر کلمہ محمدیہ جاری فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے یا اللہ وہ ہمیں بن مانگے نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا